بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت سے دل بہت افسردہ ہے جب سے یہ خبر سنی ہے کہ ہمارے بہت ہی دیرینہ ہمدم و ساتھی ڈاکٹر امجد حسین چشتی اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یقین مانیں اس خبر نے بہت زیادہ افسردہ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ ان کے ساتھ ایک دیرینہ اور ایک بڑا مضبوط تعلق بھی ہے۔ ڈاکٹر امجد حسین چشتی کی جو خدمات ہیں، زندگی جو ہے ان کی ایک جہد مسلسل تھی۔ طالب علمی کے زمانے سے ان کے اندر ایک لیڈرانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ جمعیت علماء پاکستان نیازی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ میں یہاں پہ صرف چند ان باتوں کا ذکر کروں گا جو ان سے اور مجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ ایک انتہائی شفیق، مہربان اور محب محمد و آل محمد اور وحدت اسلامی کے سچے داعی تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کے لوگ منتظر ہیں کہ ان کے آنے سے تمام مسائل حل ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے کوئی ایسا مسیح آئے جو امام خمینی کا وہ ولولہ، وہ جذبہ لے کر آئے کہ پسی ہوئی قوم کو ایسے بیدار کیا۔ ایسے عالم دین جو اپنے مدارس میں پڑھا تھے، انہوں نے کس طریقے سے وہ ایران، میں نے جا کر دیکھا، میں ایران کی انقلاب کی دوسری سالگرہ پر بھی گیا، اور اس وقت مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو ویل چیئر پہ لایا گیا، وہ ہم اس حال میں موجود تھے۔ ان کی شخصیت، ان کا چہرہ آج بھی میرے سامنے ہے۔ تو ایسی شخصیتیں مرتی نہیں ہیں، وہ صرف انتقال کرتی ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتی ہیں یہ فیض ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ روحانیت کے قائل ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ آج بھی ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کے فیضان کی وجہ سے ایران آج پوری دنیا کے سامنے ایک طاقت بنا ہوا ہے۔ نہ کسی سے وہ ڈر رہا ہے، نہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے۔ وہ جو دنیا کا بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن امریکہ سمجھتا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ اور اسرائیل کے جو امت مسلمہ کو اپنے آپ کو قیادت کہتے تھے، سعودی عرب، دس اینڈ دیٹ، وہ سارے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو عجیب عجیب باتیں کہنی شروع کر دی کہ جناب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ بھئی تم نے کیا لڑنا ہے؟ تم تو امام خمینی کے پیروکاروں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے۔ انہوں نے ایک ایسا جو ہے انقلاب برپا کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ امام خمینی کے دیے ہوئے راستے پر چلے، جو انہوں نے محبت کا، وحدت کا، خلوص کا، اظہار کا جو ایجنڈا ہمارے سامنے دیا ہے، ہمیں بلا تفریق شیعہ اور سنی کی قید سے بالا تر ہو کر امام خمینی کے ان افکار پر، ان نظریات پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کی حالت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد حسین چشتی نے اپنی زندگی جس طرح گزاری وہ بھی ایک مثال ہے۔ اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فنا فی محبت اہل بیت میں مستغرق تھے، اور محبت اہل بیت کے معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ محبت اہل بیت کا نام اگر رافضیت ہے، میں سب سے بڑا رافضی ہوں، تو میں یہ بات اسی طرح سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر امجد حسین چشتی نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہاں میں محبت اہل بیت میں مستغرق ہوں، اور میں محبت اہل بیت کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور انہوں نے اپنی مولا پنجتن پاک کے ساتھ اپنی محبت کو آخری دم تک قائم و دائم رکھا، اور وہ اللہ کے رسول کے عاشق تھے۔ بہت زیادہ عرصہ میں نے ان کے ساتھ JUP میں کام کیا، اور پھر اس کے ساتھ جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر، اور بہت ساری تنظیمات جو ہماری علاقائی تھی اس میں بھی ہم نے مل کے کام کیا ہے۔ انتہائی درد مند، مخلص، اور جو سب سے بڑی ان کی خوبی تھی وہ محب اہل بیت تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے سیمینار بھی کروائے،
کانفرنسز بھی کروائیں، اور اس موقع پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا کہ یہ فلاں بندہ کوئی ان کے خلاف بات کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے اہل البیت کی، تو وہ فوراً مجمع میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی گوشمالی فرماتے۔ انہوں نے جس طرح اپنی پاک اور صاف زندگی گزاری اور مذہب حقہ کے لیے کام کیا، مکتب اہل البیت کے لیے کام کیا، وہ ایک مثال ہے کہ ان کا خمیر عشق مصطفیٰ اور ولائے آل امام میں گونتھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں سرشار نظر آئے، عشق اہل بیت میں سرشار نظر آئے۔ ہم نے انہوں نے مل کے وحدت اسلامی کے لیے خصوصاً بین المذاہب، بین المسالک تمام کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی کوششیں کی۔ آج آپ جو دیکھتے ہیں بین المذاہب اور بین المسالک جو لوگ مختلف لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کا ساتھ اور ہم لوگوں کی کچھ کوششیں وغیرہ اس میں ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر امجد حسین چشتی نے ہمیشہ ان معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی بھی مذہب جو ہے یا کوئی بھی فرقہ جو ہے، یہ تو بس ہماری بدقسمتی ہے کہ اغیار نے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے استعماری طاقتوں نے اپنے ایجنٹ بھیجے، جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہیں پہ شیعہ اور سنی کا نعرہ لگا دیا۔ اس قسم کے نعرے لگا کے اصل اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ تو جو اسلام کے نام پر بنا، اسلام تو ہے ہی امن، سلامتی، محبت، یونٹی، اتحاد، یہ اس کا نام اسلام تھا۔ یہ تفریقیں جو ہیں ساری یہ اغیار کی ہیں۔ بے مثال ہمدرد اور وفادار انسان تھے، جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے، اور ان کا اتحاد امت کے حوالے سے ان کے جو کام ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ میرے ساتھ انہوں نے بے شمار دفعہ زیارات پہ گئے مختلف ملکوں میں۔ انہوں نے وہاں اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے مسلک کے حوالے سے، اپنے دوست احباب کے حوالے سے بے شمار کام کیے۔ دین کے معاملے میں اور دینی معاملات میں رائے بڑی معتبر اور بڑی مستند رائے دیتے تھے۔ زندگی اسی طرح گزار دی کہ فقیرانہ اور پیرانہ سالی میں بھی یہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور لاہور میں تو انہوں نے JUP کا معاملہ ہو یا کسی بھی جگہ پہ اس طرح کا کوئی بھی مذہبی پروگرام ہو، خانہ فرنگ ایران کے ساتھ اور جتنی بھی دوسری اسی طرح کی اسی قبیل کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ وہاں پر محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ محبت خلفائے راشدین بھی ساتھ چلاتے تھے، لیکن ساتھ ہی بات کرتے تھے۔ اپنے مسلک کا نام بلند کیا، اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے اتنی بات کی کہ جو بات کرنے والی تھی۔ آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مولا حسین کی محبت کا نام ہو یا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہو، ہم ان کے ساتھ غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں کسی کو کسی کا شریک نہیں جانتے، اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے ان میں سر فہرست نام ڈاکٹر امجد حسین چشتی کا۔ وہ خاندانی طور پہ اہل البیت سے محبت رکھنے والے، ان کی چاہت رکھنے والے۔ ان کے والد محترم بہت بڑے ثناخان رسول تھے، ثناخان اہل بیت تھے، اور میرا خیال ہے کہ یہی ان کو ورثے سے یہ بات ملی ہے اپنے والدین سے۔ بنیادی طور پہ یہ ان کا تعلق فالیے سے تھا، اور خدمت دین کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے لاہور تشریف لے آئے،
यहाँ دفتر میں بہت عرصہ رہے، بڑی خدمات ہیں ان کی، لوگوں کو جوڑنے میں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے میں، اور اہل البیت کی محبت سے لوگوں کو آشنا کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کی خدمات وحدت کے حوالے سے جتنا سراہا جائے کم ہے۔ آپ چیئرمین بی بی پاک دامنہ دربار شریف کے بھی رہے، انٹر ریلیجیس پیس کونسل وحدت المسلمین کے حوالے سے، اور بہت ساری قلم قانون کی کوشش ہوتی تھی کہ سب جو دوست احباب ہیں، مشائخ ہیں، مختلف فقہ کے لوگوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے مل بیٹھ کے، جو بھی ان کے معاملات ہوتے تھے، مل بیٹھ کے ان کو اچھے اور احسن طریقے سے سلجھانے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے جو بھی معاملات ہوتے تھے، کافی احسن طریقے سے آپ ان کو سر انجام دیتے تھے۔ کسی انسان کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی اعلیٰ ہدف رکھتا ہے، اور اگر وہ ہدف رکھتا ہے اعلیٰ، اس ہدف سے کتنا مخلص ہے، اس ہدف کے لیے وہ اپنی زندگی کو کس قدر وقف کیے ہوئے ہیں۔ سرزمین پاکستان پر ہمیں جو نفرتیں نظر آتی ہیں، ہمیں جو مسلکی اختلافات نظر آتے ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے والے انسان یقیناً باہدف انسان ہوتے ہیں۔ انہی باہدف انسانوں میں سے ایک بہترین انسان، ایک باہدف انسان ڈاکٹر امجد حسین چشتی تھے، جو مسلک اہل سنت سے تعلق رکھنے کے باوجود تمام اسلامی مسالک کو اکٹھا کرنے، اتحاد و وحدت کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی بھر مصروف عمل رہے۔ موصوف انتہائی محبت و شفقت سے سرشار انسان، پیکر وفا، پیکر ایثار شخصیت، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وحدت اسلامی کے لیے وقف کر دیا، وہ یقیناً سچے داعیے وحدت اسلامی تھے۔ خانہ فرنگ ایران میں پبلک ریلیشن آفیسر ہونے کی حیثیت سے اس وقت میں نے ڈاکٹر امجد حسین چشتی کو ہمیشہ ایک جذبہ اور ولولہ انگیز پایا ان معاملات میں، اور ہم نے بہت سارے پروگرام، کانفرنسز اور نمائشیں اور سیمینارز اور غیر ملکی دورے، پاک ایران دورے یہ ترتیب دی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک بہت زیادہ تعاون کے ساتھ، ایک بھائیوں کی طرح، اور میرے ساتھ ان کا ایک بہت ہی زیادہ پیار، محبت اور بڑا قریبی لگاؤ تھا۔ ہمارے قریبی دوست جانتے ہیں اس بات کو۔ ڈاکٹر امجد حسین چشتی جو ہے ان کا ایران کے ساتھ ایک بڑا لگاؤ تھا۔ اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ انقلاب اسلامی ایران سے بھی ان کو وہ بڑے متاثر تھے، کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں جو ہے ایک وحدت اسلامی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ انقلاب اسلامی کا ایک اہم جزو ہے وحدت اسلامی فرقوں کے درمیان وحدت اور محبت۔ ان چیزوں پہ وہ بڑا زیادہ جو ہے ان سے متاثر تھے، اسی وجہ سے وہ امام خمینی سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بلکہ شروع کے جو انقلاب اسلامی کی پہلی دوسری سالگرہ جو ہوئی ایران میں، اس میں بذات خود وہ شریک بھی ہوئے، امام خمینی کا بذات خود دیدار بھی کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت فرانس میں ملوکیت، بادشاہت کے خلاف ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، تو اس وقت لوگ دھڑا دھڑ لوگ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے ملک میں ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ مشن بھی یہی تھا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے۔ تو اس وقت ہمارے اکابرین نے، خاص طور پر اہل سنت کے اکابرین اور جمعیت علماء پاکستان کے اکابرین نے باقاعدہ طور پر، ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مرد درویش خدا مست حضرت امام خمینی کا ساتھ دیا اور ہر جگہ پر اس کے نعرہ مستانہ کی تائید اور حمایت کی۔
وہ اسد اللہ الغالب امام الشارق جناب علی علیہ السلام کی ذات کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور باطل کفتوں سے وہ ٹکرا گئے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پیغام دیا اس کی مشکلات بھی آئیں. تو اصل میں امام خمینی اس وقت جو امریکہ کا جس طریقے سے ہولڈ ہو چکا تھا اور ہر مسلمان ملک جو ہے وہ ان کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا. امریکہ کو اپنا خدا مان لیا تھا. بڑے بڑے ملک جو اپنے آپ کو اسلام کے علم بردار کہتے تھے, امت مسلمہ کی قیادت اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم قیادت کریں گے, لیکن وہ سب بک چکے تھے. مسلمانوں کا جو حال تھا وہ آپ کے سامنے تھا. تو یہ ساری باتیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی کہ اب امت مسلمہ کو نہ بچایا گیا. اس فکر کے لیے انہوں نے اتنی جد و جہد کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم امام خمینی کی اس فکر کو اپنے اندر قائم رکھنا چاہتے ہیں, ہمارے حکمران قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں پوری دنیا میں آمریت کا خاتمہ کرنا ہوگا. کٹھ پتلی ہیں جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں, ان کو کہیں سے آرڈر ملتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جاتے ہیں. کہیں سے آتا ہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاتے. اگر ولایت فقیہ کا نظام ہوتا یا نظام مصطفیٰ ہوتا یا اس میں اسلامک نظام ہوتا تو پھر ہم کسی کے تابع ہوتے, پھر ہمارا کوئی دستور ہوتا, کوئی منشور ہوتا. پھر ایسے نہ ہوتا کہ ایک بندہ پورے ملک کو لوٹ کر سارا کچھ اپنے گھر سمیٹ کر لے گیا ہے. مختلف قسم کے پروگرامز جو ایران میں منعقد ہوتے تھے, امام خمینی کی برسی ہو یا قاسم سلیمانی شہید کی جو ان کا چہلم ہو, اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. مختلف پروگراموں میں جا کے انہوں نے ایران میں بھی شرکت کی. وحدت جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں بھی شرکت کی. علماء کے وفد کو یہاں سے ساتھ لے کے جاتے رہے, نمائندگی کرتے رہے پاکستان کی. اور یہاں پر بھی جو ہے ہمارے خانہ فرنگ ایران کے ساتھ مل کے انہوں نے بے شمار, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پروگرامز جو ہے انہوں نے اپنے جمعیت علماء پاکستان نیازی کے پلیٹ فارم سے بھی اور دیگر بھی, ان کا تعارف کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. قاسم سلیمانی کے بارے میں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب میں عراق میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تو ہم پھر رہے تھے, مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے مل رہے تھے وہاں عراق میں بھی, اور ہم داعش کے خلاف ایک وفد بنا کے گئے. تو میں نے جمعیت علماء عراق کے عبد الوہاب ملا سے ملاقات کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ اٹھیں اور داعش کی تباہ و برباد کریں. تو اس نے کہا کہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, قاسم سلیمانی کافی ہے. اس سلسلے میں وہ جو کام کر رہا ہے ہم اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. مجھے تو سعادت حاصل ہوئی, میں اس کی قبر کو چوما ہے, اس کے چلم میں شریک ہوا ہوں کہ قاسم سلیمانی صرف ایران کا لیڈر نہیں تھا, وہ ہر مسلمان غیرت مند مسلمان کا لیڈر تھا. قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہاں پہ ایک جو ہے واضح طور پر وزارت خارجہ میں حسین موسی صاحب نے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا تو اس پر وہ شعر سنایا, نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح, ہم ان کے ساتھ تھے جو مشلیں جلا کے جیے. تو ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس لیے وہ مسلمانوں کا محسن تھا, لیڈر تھا, ہیرو تھا. اس کے علاوہ بی بی پاک دامن مزار کے وہ چیئرمین بھی رہے. ان کی زندگی یعنی ایک مسلسل جو ہے کوشش اور جستجو میں رہی ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے. تو بہرحال ان کی زندگی جو ہے اتنی ہی تھی. اللہ پاک کے بلاوے پر وہ چلے گئے. ہم سب نے بھی جانا ہے ایک دن, لیکن یہ ہے کہ انسان کا کردار زندہ رہتا ہے. اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کی ڈاکٹر امجد حسین چشتی کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اس موقع پر میں ان کے اہل خانہ سے, ان کے تمام رشتہ داروں سے, سب کے ساتھ دلی طور پر تعزیت پیش کرتا ہوں. کچھ دن پہلے ہی میں ان سے ملاقات کر کے آیا تھا. وہ
نہیں معلوم تھا کہ آخری ملاقات ثابت ہوگی، تو بہرحال ہم سب کو بھی اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان کی یاد، ان کی خدمات ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی، اور ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں اس کی قدر بھی کرتے رہیں گے۔ ان کی بے مثال خدمات واقعی میں ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کی اس رحلت پہ تمام داعیان وحدت اسلامی کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے آخرت کی منزل آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک یہ جو ان کا کام اللہ کی رضا کے لیے، نبی علیہ السلام کی رضا کے لیے، اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی یہ تمام خدمات جو انہوں نے عالم اسلام کے راستے میں انجام دی ہیں، ان کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ایک باغ قرار دے، اور ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔